أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال سبحانه وتعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت آج کی اس مجلس کے لیے کی گئی، در حقیقت یہ شہادت کی تینوں راتیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ 21 رمضان کے بعد شب 22 وہ چوتھی مجلس بھی انہی دو آیتوں کی روشنی میں ہو، اس لیے کہ یہ دو آیتیں اسلام کا ایک انتہائی اہم قانون، ایک انتہائی اہم اصول اور ایک انتہائی اہم پرنسپل بیان کر رہی ہے، جسے سمجھے بغیر کوئی شخص بھی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جس طرح مقام عقیدے میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح مقام عمل میں بھی شرک کو برداشت نہیں کر سکتا. شرک عقیدے کی حد تک تو ایک سیکنڈ کے لیے قابل برداشت نہیں، لیکن اسی طرح سے اسلام عمل کے شرک کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام اور دنیا کے باقی سارے مذاہب ان دو کے درمیان اہم ترین فرق ہی قرآن کی یہ آیت ہے. دنیا کے تمام مذاہب اپنے ماننے والوں پہ یہ پابندی تو لگاتے ہیں کہ جب تم عبادت کرنے کے لیے عبادت خانے میں آؤ تو یہاں تمہیں اس مذہب کا نمائندہ بننا ہے، لیکن جب تم اس عبادت خانے سے باہر نکل گئے تو اپنی عام زندگی میں تم بالکل آزاد ہو. ایک عیسائی سے یہ تقاضا تو کیا جائے گا اس کے مذہب کی طرف سے کہ جب تم اتوار کے اتوار یا سنڈے چرچ میں آؤ تو چرچ کی حدود کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں تمہیں اس کی پابندی کرنا ہے، لیکن ہفتے کے باقی 6 دن اور اس چرچ کی باؤنڈریز کے باہر تمہاری مرضی ہے تم جس طرح سے زندگی گزارو. اور اسی لیے عیسائیت کا انتہائی مشہور اصول جو قرآن کی اس آیت کے بالکل الٹ 180 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے ان دو اصولوں میں. عیسائیت کا اہم مشہور ترین اصول کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دو اور جو قیصر کا حق ہے وہ قیصر کو دو. چرچ کے اندر اللہ کا حق ادا کرو، چرچ کے باہر جس ملک میں رہ رہے ہو وہاں کے حکمران کا حق ادا کرو. ایک یہودی اپنی عبادت گاہ میں، اپنے اس سینوگاہ میں، وہاں تو پابند ہے پورے یہودیت کے اصولوں کی پابندی کرے، اس کے باہر وہ آزاد. ایک ہندو اپنے مندر کے اندر، اس مندر کے اندر تو ہندو مت کے تمام اصولوں کا پابند، باہر آزاد. ایک بدھ اس پگوڈے کے اندر، پگوڈا جو ان کی عبادت گاہ، اس میں تو وہ پابند کہ بدھ مت کے تمام اصولوں کی پابندی کرے، باہر وہ آزاد ہے. اب کن معنوں میں آزاد؟ وہ جو سا سیاسی نظام چاہے قبول کر سکتا ہے. چنانچہ عیسائی یا یہود، ہندو یا بدھ کے کبھی یہ مسئلہ نہیں کہ اگر کسی ملک میں بادشاہت وہ وہاں بھی رہ جائے گا، کسی ملک میں جمہوریت وہ وہاں بھی رہ جائے گا، کسی ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے وہ وہاں بھی رہ جائے گی. اس کے مذہب
سیاسی نظام کے سلسلے میں اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. ایک عیسائی یا ہندو، ایک یہودی یا بدھ، اسے کاروبار کرنے کے لیے بالکل آزادی. وہ جس ماحول میں چاہے اور جس چیز کی چاہے تجارت کر سکتا. وہ شراب بھی بیچے تو اس کے مذہب کو اعتراض نہیں، وہ سور بھی بیچے تو اس کے مذہب کو اعتراض نہیں. اس لیے کہ عبادت گاہ کی حد تک تم پابند، باقی اس کے بعد تم آزاد. اور اسلام اس کے بالکل برعکس ہمیں ایک اصول بتاتا، اور وہ اصول کا خلاصہ یہ کہ یہ سمجھ کی زندگی گزار کہ جیسے ساری دنیا تمہارے لیے مسجد ہے. جہاں بیٹھے ہو، جس طرح حالت نماز میں یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے سامنے ہو، اپنی پوری زندگی میں یہی سمجھ کے تمہیں زندگی گزارنا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں اسلام میں داخل ہو لیکن کافہ، انتہائی اہم شرط لگا، مکمل طور پہ داخل ہونا، پورے طور پہ داخل ہونا. یہ نہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو ہم مسلمان بن کے آئیں گے، کاروبار میں ہم آزاد، تجارت میں ہم آزاد، ملازمت میں ہم آزاد، شادی بیاہ کے مسئلے میں ہم آزاد، سیاست میں ہم آزاد. آزادی کہیں نہیں. اور قرآن کی دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی اسی چیز کو دوسرے انداز سے بیان کر رہی. پہلے تو کہا گیا کہ اسلام میں آؤ تو مکمل طریقے سے، بلکہ اسلام کا ترجمہ ہی یہ، اسلام عربی زبان کا لفظ اور اس کا ترجمہ ہی ہے ٹوٹل سبمیشن، مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اور پھر قرآن مقام مذمت میں آئے، ان لوگوں کی برائی کی جا رہی، ان کی مذمت کی جا رہی جن کا طریقہ یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا ہو گیا ہے تم لوگوں؟ آدھی کتاب پہ ایمان لاتے اور آدھی کتاب کا انکار کرتے. قرآن کی کچھ آیتوں پہ عمل کر رہے، قرآن کی کچھ آیتوں کو نظر انداز کر رہے. قرآن نے مثلا کہا کہ رسول کو مانو، مان لی. قرآن نے کہا کہ سود کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، نہیں مان رہے. قرآن نے کہا امام کو مانو، مان لی. قرآن نے کہا کہ نبی کی بیوی بھی ہے تو اس کو گھر میں حجاب کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہیں مان رہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعض، یا پورے قرآن پر ایمان لاؤ یا پورے قرآن کو چھوڑ دو. یہ جو خانے بنا دیے کہ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، جو عیسائیت میں گنجائش، اس کی یہودیت میں گنجائش، اسلام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں. کہ ہم کہیں کہ فلاں چیز میں ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے اور فلاں چیز میں ہم آزاد، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اسی لیے سیاست میں بھی ہم آزاد نہیں. کبھی ہمارے پاس یہ چوائس یا اختیار نہیں رہے گا کہ بادشاہت کو پسند کریں کہ جمہوریت کو، ڈکٹیٹرشپ پر جائیں کہ خاندانی نظام. اسلام نے ایک سیاسی نظام دیا. کبھی اکنامی کے سلسلے میں ہمیں آزادی نہیں ہوگی کہ چاہے ہم حرام چیز کی تجارت کریں یا حلال کی، قطعاً نہیں. حتیٰ یہ کہ جو ہمارا سوشل سسٹم، رشتہ داروں سے تعلقات کیسے رکھے جائیں، والدین سے گفتگو کیسے کی جائے، شادی کی تقریب کس طرح منعقد کی جائے، سالگرہ کی پارٹی یا فنکشن کا اہتمام کس طرح کیا جائے، اس میں بھی ہم آزاد نہیں. یہاں بھی اسلام نے ہمیں پابند کیا. تو جس قسم کی فریڈم یا آزادی دنیا کا ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا، اسلام کے پاس اس قسم کی آزادی کی کوئی گنجائش نہیں. اسی لیے پہلے سے اعلان کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، تمہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا رہا. سوچو، غور کرو، سمجھو، تمہیں سوچنے کا وقت دیا جا رہا. اسی لیے جب تک ایک شخص صاحب عقل نہیں ہوتا، اس کے اسلام کو اسلام قبول بھی نہیں کر رہا. اب اسلام کے اعتبار سے خاص پہچان ہے کسی کے صاحب عقل ہونے کی، لیکن ایک اصول تو ہو گئے. چنانچہ بچے نے اگر کہا کہ میں مسلمان ہوں تو ہم نے اس کو مسلمان نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ میں کافر ہوں تو ہم نے اسے کافر نہیں مانا، مسلمان بھی نہیں مانا. اسی لیے کہ اسلام بے سوچے سمجھے عقیدے کا نام ہی نہیں. کہا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تمہاری عقل پختہ نہیں، ابھی تم میچور. جب عقل پختہ ہوگی اور پھر تم اظہار اسلام کرو تو تمہیں مسلمان مانا جائے گا. معمولی سا فقہ کا مسئلہ، لیکن اسلام کا ایک انتہائی اہم اصول کہ بے سوچے سمجھے دین قبول کرنے کا نام اسلام نہیں. سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر کہ جو آزادی تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں ملے. اور پھر اسی کو
حضرت ابراہیم کی دعا کے ذریعے سے اور واضح کر دیا گیا. حضرت ابراہیم کی ایک دعا اور ہمارا معاشرہ اتنا بگڑنے کے باوجود یا تو ہمیں ایک آغا خانی فرقہ نظر آیا یا ایک پرویزی فرقہ. باقی عالم اسلام میں ابھی تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس دعا کے خلاف جائے. اور وہ یہ کہ اصل پیغام ہم کو یہ دینا کہ اپنی ساری زندگی اللہ کے حوالے کرو. دیکھیے قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ مانی گئی کہ اختصار. ہر بات قرآن نے ٹو دا پوائنٹ کی، ایک لفظ بھی اس میں زائد نہیں. جو لفظ ہے اپنے مقام پر ایک اہمیت رکھتا. چنانچہ میں اکثر اس عرب کا واقعہ پڑھتا ہوں جو صرف ایک لفظ کی تبدیلی کی بنا پر چونک اٹھا کہ یہ قرآن نہیں ہو سکتا. واقعے کو دہرانا مقصود نہیں. اور اسی لیے اگر حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں 15 جگہ آیا وہ تکرار نہیں، ہر جگہ وہ واقعہ ایک الگ پیغام لے کے آیا، وہ ایک الگ بحث. اب قرآن کو کہنا یہ کہ مسلمان کو اپنی ساری زندگی اللہ کے حوالے کرنا، چھوٹی آیت چھوٹی ہو سکتی نہیں. اِنَّ صَلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کہو کہ میری نماز، میری عبادت، میری ساری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے. اصول وہی بتایا جا رہا ہے. یہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک، تو شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. مجھے اقبال کا شعر کہ باطل دوئی پسند، باطل دو چیزوں کو پسند کر سکتا، تھوڑا اپنے مذہب سے لو، تھوڑا دنیا سے لو، لیکن حق لا شریک جو حق ہے وہ کسی شرکت کو برداشت نہیں کرتا. عقیدہ توحید سے لے کے عقیدہ عمل تک، مقام عمل تک. یہ اِنَّ صَلَاةِ وَنُسُكِي سے پیغام دیا گیا کہ کہو کہ میری نماز اللہ کے لیے، میری عبادتیں اللہ کے لیے اور میری ساری زندگی اللہ کے لیے. اگر قرآن شروع سے ہی یہ کہہ دیتا کہ قُلْ إِنَّ مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، تو نماز تو خود بخود اس میں آ جاتی. نہیں، نماز کو الگ کہا گیا اسی لیے کہ نماز کی حد تک یہ بات طے شدہ ہے. ابھی تک اتنی گمراہی اور کجروی کے باوجود، معاشرے کے اسلام سے اتنا منحرف ہونے کے باوجود کہ نماز ایک شخص یا نماز نہیں پڑھے گا یا پڑھے گا تو اس نماز میں کسی کی انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کر سکتا. یعنی نماز میں کبھی نہ سننے کو ملا اور نہ توقع ہے کہ سننے کو ملے کہ ایک آدمی کہے کہ اللہ نے ظہر کی نماز تو 4 رکعت رکھی، لیکن چونکہ میرے والدین کا اصرار ہے اس لیے میں نے 3 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی. نہیں، اگر والدین کے دباؤ میں ہے نماز نہیں پڑھے، لیکن پڑھے گا تو ظہر کی نماز وہی 4 رکعت ہوگی. نماز میں ہم کبھی یہ نہیں سنیں کہ ایک شخص کہے گا کہ ویسے تو فجر کی نماز 2 رکعت، لیکن میری بیوی کا اصرار تھا اس لیے میں نے اس کو 1 رکعت پہ ختم کرنا شروع کر دیا. نہیں، یا تو وہ نماز چھوڑ دے، پڑھے گا ہی نہیں، یا پڑھے گا تو جس کو وہ اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے ویسے ہی نماز پڑھے. آغا خانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز کا طریقہ بدلا. پرویزی فرقے کے بارے میں کہا جاتا، لیکن یہ دونوں وہ فرقے کہ جن کی گمراہی پہ عالم اسلام کا اتفاق ہے بلکہ ان کا اسلام تک مشکوک ہے. ورنہ نماز وہ عبادت ہے کہ اتنا معاشرہ بگڑنے کے باوجود، دیکھیے داڑھی کے مسئلے میں لوگوں نے اپنی ذاتی رائے داخل کر دی. پردے کے بارے میں اپنا تصور بنا لیا کہ یہ پردہ نہیں ہے، وہ پردہ ہونا چاہیے. سود کے بارے میں اپنے ذاتی خیالات لے آئے کہ یہ سود حلال ہے تو وہ سود حرام، یعنی یہ سود وہ نہیں ہے جو رسول کے زمانے میں تھا. یہاں تک یہی سلسلہ چلتے چلتے شراب اور سور تک بھی لوگوں نے پہنچا دیا کہ یہ سور اتنے سور نہیں ہیں جتنے سور رسول کے زمانے کے سور ہوا کرتے تھے. لیکن نماز کی حد تک ابھی تک ہم نے کہیں نہیں دیکھا. یہ تو دیکھا کہ کسی نے کہا کہ 1400 سال بعد آج یہ نمازوں کی ضرورت نہیں، آج لائف بہت بزی، نماز نہیں پڑھی. مگر یہ نہیں دیکھا ہے کہ ظہر کی نماز 5 یا 3 کر دی. یہ کہہ کر کہ یا میرے پاس وقت کم تو میں 3 رکعت پڑھ کے جا رہا ہوں، یا یہ کہہ کر کہ میرے گھر والے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے اسی لیے قرآن کہنا چاہتا ہے اپنی ساری زندگی اللہ کے حوالے کر دو، لیکن مثال نماز کی کہ پہلے یہ کہو کہ میری نماز اللہ کے لیے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جیسے نماز اللہ کے لیے. اب نماز کے اندر تم کسی کی مداخلت کبھی گوارا نہیں کرتے.
یا پڑھنا چھوڑ دو گے یا پڑھو گے تو بالکل صحیح پڑھو گے. اپنی ساری زندگی تمہیں ایسی بنانا. ہر عمل نہ یہ دیکھنا ہے کہ والدین کیا کہہ رہے ہیں، نہ یہ دیکھنا ہے کہ رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں، نہ یہ دیکھنا ہے کہ سو کالڈ معاشرے کا تقاضا کیا. تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا. جس طریقے سے نماز اور نسک مانے حج، ویسے تو ہر عبادت کو کہتے ہیں لیکن زیادہ یہ حج کے لیے استعمال ہوتا. حج پر جانے والوں کو بھی معلوم کہ آدمی وہاں کتنا زیادہ حکم خدا کا پابند ہو جاتا کہ بس اسی طرح ساری زندگی. اور اس لیے اور یہی وجہ کہ اسلام کے پاس ہمارے ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود. سیاسی نظام اسلام نے بغیر حل کے نہیں چھوڑا. ایک سیاسی نظام دیا، معاشی نظام ایک نظام دیا. حتیٰ یہ بہت یہ بھونڈا جملہ کہنے جا رہا ہوں لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ مقصد کیا. حتیٰ یہ کہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑنے کے لیے بھی اسلام نے احکام دیے اور ٹوائلٹ میں جا کے کس طرح بیٹھا جائے اس کے لیے بھی احکام دیے. مقدس ترین اور اعلیٰ ترین اور بلند ترین جگہ سے لے کر پست ترین اور نجس ترین جگہ تک کہیں پہ کوئی گیپ نہیں، کہیں پہ کوئی خلا نہیں، کہیں پہ کوئی لیک آف نالج نہیں، کہیں پہ اسلام خاموش نہیں. وہاں سے لے کے یہاں تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں، کوئی دنیا کی جگہ. اور پیدائش سے لے کر موت تک، پیدا ہونے سے پہلے اسلام کے مسئلے شروع ہو جاتے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں، ماں پہ مستحبات ہے، ماں پہ واجبات، اور موت کے بعد تک احکامات چلتے رہتے کہ مر گیا ابھی ذمہ داری ختم نہیں. کس طرح اٹھانا ہے، کس طرح بٹھانا ہے، کس طرح لٹانا ہے، کہاں لے جانا ہے، جہاں لے جانا ہے وہاں بھی کون سی کروٹ پہ لٹانا. زندگی دیکھیے، پیدائش سے پہلے کے مستحبات شروع ہو، واجبات شروع ہو. ایک عورت، میں بہت پہلے بھی نہ جاؤں، ایک عورت اس ڈیلیوری کے پین میں اسے درد زہ ہو رہا، ولادت کے موقع احکامات آ گئے، فلاں پہ یہ واجب، شوہر پہ یہ واجب، عورتوں پہ یہ واجب. مر گیا اس کے بعد تک کے احکامات. تو زندگی کا ایک سیکنڈ اسلام کے پاس کہیں پہ حکم کی کمی نہیں. اور دنیا کی مقدس ترین جگہ خانہ کعبہ اور پست ترین جگہ بیت الخلا، یہاں سے لے کے وہاں تک ہر جگہ کے مسئلے موجود. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ. یہاں مت زور دے کے پڑھنا کہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جائے. نہ اسلام کے پاس کسی مسئلے میں کمی کہ ہم کہیں کہ وہاں دوسروں کی رائے لے لی جائے، اور نہ اسلام کسی مقام پر بھی ہمیں کھلا یا آزاد چھوڑنے کی اجازت دیتا. تاریخ اسلام اہم ترین حصہ اس کا اعلان نبوت سے لے کے پیغمبر کے انتقال تک یہ ہے شریعت بننے کا حصہ. اس کے بعد ہے معصومین کی زندگی، وہ یا تو تبلیغ شریعت ہے یا تحفظ شریعت ہے. لیکن تاسیس شریعت بن رہی یہ رسول کے 23 سال. اور بہت ہی مختصر اسی چیز کو سمجھانے کے لیے رسول نے جب اعلان نبوت کیا بالکل شروع میں بھی ایسا ہی مسئلہ پیش آیا جو ہمارا موضوع. اور جب شریعت مکمل ہو رہی تھی اور بس ایک حجۃ الوداع اور غدیر خم کا اعلان رہ گیا، آخری زندگی میں بالکل ایسا ہی ایک مسئلہ پیش آیا. اور آپ دیکھ لیں دونوں جگہ رسول نے ایک ہی اسٹینڈ لیا، ورنہ تحریکی. اور اگر اسلام جیسی تحریک کو 20 سال چلنے والی تو تحریک کے شروع انداز کچھ اور ہوتا ہے، آخر میں انداز کچھ اور ہوتا. ایک تو مومنٹم بھی بدل جاتا ہے، جو تیزی شروع میں ہے آخر میں نہیں ہوتی. اور ایک 20 سال بچے کو جوان اور جوان کو بوڑھا اور بوڑھے کو موت تک پہنچا دے. آدمی کا مزاج، عادتیں، طریقہ سوچنا سب بدل جاتا. لیکن اسلام دیکھیے شروع اور آخر اور 20 کے واقعات چھوڑتے ہوئے یہ واقعات بھی میں نے پڑھے، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل نہیں. بالکل شروع ایک وہ وقت آیا تھا، یہ مکے کی زندگی کے ابتدائی 3-4 سال کی بات ہے کہ قریش مکہ اسلام قبول کرنے پہ تیار ہو رہے تھے، لیکن بعض شرائط کے ساتھ. یعنی دوسرے الفاظ بعض ایکسپشن چاہتے تھے. ہم مسلمان بنے، ہم کلمہ پڑھیں، ہم تیری رسالت و نبوت کو مانیں، لیکن فلاں چیز میں ہمیں معاف کر دیا جائے. ایک آزادی چاہیے. اور عام قریش نہیں، سرداران قریش. اب اگر یہ دائرہ اسلام میں آ گئے تو اسلام کا نہ صرف یہ کہ ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے، یعنی دشمنوں کی صف اول ختم ہو جائے، بلکہ اس کی وجہ سے
رسول جو ٹائم جہاد کو دے رہے ہیں وہ ٹائم بچ جائے گا تو تبلیغ کو دیا جا سکتا، مگر نہیں، ایسی تبلیغ کس کام کی جو اسلام کی بنیاد کو ڈھا کے تبلیغ کی جائے؟ تو کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اسلام کی۔ اور اگر اسلامی ختم ہو جائے، جس طریقے سے ہمارے یہاں بعض افراد کا یہ تقاضا ہوتا کہ تبلیغ کے لیے ہمیں حرام کی اجازت دے دی جائے، حرام کی اجازت۔ دیکھیے یہ لفظ جو میں نے کہا اتنا ڈائریکٹ یا کھلا کھلا کوئی نہیں کہتا، مگر بالواستو ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو ہمیں اس تبلیغ کے لیے غنا کے استعمال کی اجازت دے دی جائے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ سارے عالم اسلام کا مشترکہ مسئلہ ہے کہ تبلیغ کی خاطر جس طریقے سے شیطانی طاقتیں اپنے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے موسیقی کو، میوزک کو، پاپ سنگنگ کو، موسیقاروں کو استعمال کر رہی، ہمیں بھی یہ اجازت دے دی جائے، ہم اچھی اچھی باتیں اس کے ذریعے پھیلائیں۔ مگر جب ایک حرام کی اجازت مل گئی تو کیا چیز پھیلاؤ؟ وہ اسلام تو ختم ہو گیا۔ یا ایک بہت ہی چھوٹی مثال، تبلیغ کی خاطر اسلام کے اس اہم مسئلے کہ مومن کا مال محترم، فلاں مومن کی دیوار پہ ہمیں فلاں نعرہ لکھنے کی اجازت دے دی جائے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم کو لگتے ہیں۔ اچھا پھر خیر وہ تو مسئلہ ہمارے یہاں نہیں، جو برادران اہل سنت کے یہاں بحث چل رہی، بہرحال ان کی فقہ کے اعتبار سے حرام، اس لیے ان کے علماء نے اپنی فقہ کے اعتبار سے صحیح سٹینڈ لیا، اور وہ یہ کہ ان کے یہاں یہ کہا جاتا ہے تبلیغ کے لیے ہمیں فوٹو اور ویڈیو اور ٹی وی کو استعمال کرنے اور فلم کو استعمال کرنے کی اجازت۔ ہماری فقہ میں فوٹو بھی جائز، ویڈیو بھی جائز، ٹی وی بھی جائز ہے، فلم بھی جائز۔ البتہ جائز کا مقصد یہ کہ اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اجازت ہے، لیکن جو فلمیں انڈین بن کے آ رہی ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اہل سنت کے یہاں خصوصاً ہندوستان اور پاکستان، سعودی عرب میں یہ مسئلہ نہیں، وہاں کے فقہاء نے یہ ساری چیزوں کو جائز قرار دے دیا، لیکن یہاں پر اب تک ان کے علماء تصویر کھینچنے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ پھر یہ باقی چیزیں سب اسی سے ریلیٹڈ، جب تصویر حرام تو ویڈیو حرام، ٹی وی حرام، سینما حرام۔ جب کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کے لیے ہم کو اس کی اجازت دی تو وہاں سے ممانعت آتی، ان کی فقہ کی حد تک بات صحیح۔ تو اب تبلیغ کے لیے اجازت نہیں ہے حرام کی، کیونکہ تبلیغ اسلام کی کرنا، جب اسلام ہی نہ رہا تو کس چیز کی تبلیغ؟ رسول یہ اسٹینڈ بالکل شروع میں لی۔ ابو جہل، ولید اور عتبہ والے صف اول کے سرداران قریش آئے تھے، لیکن رسول نے کہا کہ نہیں، کوئی ایگزمپشن نہیں ملے، یہ اسلام قبول کرنا اسی حالت میں پورا قبول کرو، ورنہ اللہ کو تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر تاریخ اسلام کے 18 سال گزر گئے، 18 سال، پوری نسل کا ٹرن اوور ہو جاتا، 18 سال گزر گئے۔ 10 ہجری، 11 ہجری کے تو دوسرے ہی مہینے رسول کا انتقال ہو گیا، تو آخری سال ہے یہ رسول کی زندگی۔ طائف کے لوگ اسلام قبول کرنے پہ تیار ہو گئے۔ طائف جو پورے عرب مکے کے بعد دوسرا اہم ترین شہر تھا، تیار ہو گئے کہ ہم اسلام قبول کریں، مگر 3 چیزوں کی معافی مانگی، یہ 3 چیزوں سے ہمیں معاف کر دیں ہم اسلام قبول کرنے کو تیار۔ طائف انتہائی پیسے والے لوگ، انتہائی طاقتور لوگ اور انتہائی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ۔ اور اثر و رسوخ اس لیے کہ مکے کے قریش کے بعد عرب میں سب سے زیادہ انہی کا اثر و رسوخ تھا۔ پیسہ اس اعتبار سے کہ پورے عرب میں مکے سے بھی زیادہ زرخیز علاقہ طائف کا، سارے مالدار، اور طاقت تو اتنی کہ رسول اللہ نے جب مکے کو فتح کیا تھا تو طائف کے شہر کا بھی محاصرہ کیا تھا، لیکن طائف والوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، رسول واپس آ گئے۔ اس کی تاریخ تو آپ سیرت رسول کے کیسٹوں میں سن لیجئے گا، میں نے کہا کہ میں تفصیل نہیں جانتا، لیکن یہ تینوں چیز اب اگر یہ پورا قبیلہ اسلام کی طرف آ جائے، فرق ہو جائے گا اگر اتنی طاقتور کوئی قوم مسلمان ہوتی۔ لیکن جب یہ سنا کہ 3 ہمیں فیسلٹیز چاہیے، ایگزمپشنز، مثلا زکوٰۃ کے بارے میں کچھ شرائط رکھی تھی، بتوں کے بارے میں کچھ شرائط رکھی تھی، نماز کے بارے میں کچھ شرائط رکھی تھی، وہی جواب جو 18 سال پہلے قریش مکہ کو دیا گیا، وہی جواب 18 سال کے بعد طائف کے ان لوگوں کو دیا جا رہا۔
کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں. لکم دینکم ولی دین. یہ اسلام قبول کرنا ہے قبول کرو, اس کا کوئی حکم پسند نہیں آ رہا. لا اکراہ فی الدین, تم سے کوئی زبردستی اسلام قبول نہیں کروا رہے. مگر یہ نہیں چلے کہ آدھا اسلام قبول کرو اور کہو کہ آدھا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا بعض اسلام ملے اور بعض نہ ملے, کیسے ممکن؟ تو یہ سیرت رسول اول سے آخر, جیسا میں نے کہا 18 سال میں آدمی کا مزاج بدل جاتا, سوچنے کا طریقہ بدل جاتا. 18 سال پہلے اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو نسبتاً جوان, 18 سال بعد بڑھاپا آ گیا. جوانی میں جو آدمی میں سختی ہوتی ہے بڑھاپے میں اتنی سختی نہیں رہتی. لیکن مسئلہ رسول کی ذات کا نہیں ہے, مسئلہ اللہ کے دین کا. اس میں تو نہ جوانی میں کوئی فرق ہے نہ بڑھاپے. چنانچہ ایک ہی موقع, ایک ہی اسٹینڈ, اور وہ یہی بات. اسلام میں آنا ہے مکمل طور پہ. کبھی یہ نہ کہو کہ علماء کا کام ہے نماز کے مسئلے بتانا. سیاست کا علماء سے کیا تعلق؟ سیاست کیا تعلق علماء کا سیاست سے؟ یہ غلط. اس لیے کہ اگر عالم نہ ہے کہ نہیں, اسلام نے سیاست میں ہمیں شتر بے مہار کی طرح چھوڑا یا وہاں بھی کوئی حکم دیا؟ اگر کوئی حکم دیا تو وہ کون بتائے؟ وہی جو نماز کے اس جملے کا مطلب کیا ہو کہ علماء نماز روزے نجاست طہارت کے مسئلے بتائیں. کاروبار ہم بہتر جانتے, سیاست ہم بہتر جانتے. اس کا مطلب کہ کاروبار یا سیاست میں اسلام نے ہماری کوئی ہدایت نہیں کی, اور اسلام اس چیز کا نام ہی نہیں. زندگی کا ہر مسئلہ اسلام کے پاس حل ہے. جیسا کہ میں نے کہا, ہماری پیدائش سے پہلے کتاب کھل گئی توضیح, اور مرنے کے بعد تک یہ کتاب کھلی رہی. خانہ کعبہ سے لے کے بیت الخلاء تک یہ توضیح المسائل کے مسائل چل رہے ہیں. توضیح کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ, اس کا نام ہے توضیح. تو بس سب سے پہلا اور اہم ترین تقاضا یہی کیا جا رہا کہ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل تمہیں اسلام کا تابع اور فرما بردار رہنا. اور اسی حوالے سے پھر وہ بات آ رہی کہ یہ مزاج مسلمان میں کیسے بنے کہ مجھے ہر چیز اللہ کے سپرد کرنا, مجھے ہر چیز میں اللہ کا فرما بردار ہونا. یہ مزاج کیسے بنے؟ اس کے لیے جو کل کی ہماری گفتگو شروع ہوئی, یہ مزاج بناتے ہیں والدین, کیونکہ یہ پیغام بچپنے میں اس بچے کو سکھانا. جس طرح آپ دنیا بھر کی چیزوں کی ٹریننگ بچے کو بچپنے میں دیتے ہیں, اسی طرح سے اسے یہ بھی سکھانا کہ ہر چیز کا نام ہے اسلام. بچپنا اور اس بچپنے کا پیغام. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کمیونسٹ روس جب اپنے پورے عروج پر تھا اور وہ لوگ اتنا سخت نظام رکھے ہوئے تھے کہ چرچل نے ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جو بعد میں ساری دنیا میں مشہور ہو, آئرن کرٹن. ایک آہنی پردہ, لوہے کا پردہ لٹک رہا ہے روس کے اوپر, کوئی اس میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتا, کوئی اس پردے کو ہٹا کے اندر نہیں جا سکتا. اور مشہور تھا کہ ان کا نظام انسان کو اس طرح برین واش کر دیتا کہ آدمی اپنی فطرت کو بدل دیتا. لیکن اب تک مجھے یاد اسی کمیونسٹ روس کے ایک اسکالر کی کتاب, اگرچہ اس نے اپنے انداز سے لکھا تھا کہ ہم پر اعتراض ہوتا کہ ہم برین واش کرتے ہیں. اسلام سے زیادہ برین واش کرنے والا کوئی مذہب نہیں. ابھی بچہ پیدا ہوتا اور اذان اور اقامت کہہ کے ایسا اس کے دماغ میں پھونک پھونک کے اپنا مذہب ڈالتے ہیں کہ ہم ہزاروں سختیاں کر دیں. آج بھی روس کے اندر اسلام اندرونی طور پہ زندہ, اس لیے کہ صحیح معنوں میں برین واش تو یہ لوگ کر رہے ہیں. پیدائش کے ساتھ ہی اذان اور اقامت, وہ کہتا ہے کہ یہ آواز بچے کے دماغ میں بیٹھ جاتی. اب بعد میں اسٹالن آ جائے کہ خروشیف آ جائے کہ برزنیف آ جائے کہ نظام تعلیم ہم اپنا بنا لیں کہ نظام تربیت ہم اپنا بنا لیں, وہ بچپنے کی آواز جو باپ اور ماں نے ڈال دی, ٹھیک ہے وہ پورا مسلمان نہیں بنے, لیکن اسلام اس کی فطرت میں کہیں جا کے بیٹھ گیا اور کبھی نہ کبھی ابھر کے آئے گا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک دم جو روس کا نظام ٹوٹا پھوٹا تو بے دینی نہیں آئی, وہ تقریباً 80 سال پہلے والا اسلام نکل کے آ گیا. وہ کیسے؟
وہ کہتا صرف یہ اذان اور اقامت کا کمال ہے. جو انہوں نے اس بچے کے کان میں ایک اذان ایک اقامت کے، وہ کہیں اس کے دماغ کے اندر، وہ اس کے سب کانشیس میں، اس کے تحت الشعور اور لاشعور میں یہ آواز اٹک گئی اور کبھی نہ کبھی یہ آواز ابھر کے آئی. یہ اسلام کا وہی پیغام جو میں بار بار اپنی مجالس میں کہتا رہتا ہوں اور ابھی بھی کہتا رہتا ہوں. یہ آواز جو ایک مرتبہ پہنچ جائے. اور ہم نے تو تاریخ اسلام میں اس آواز کے حوالے سے بہت کچھ دیکھا. تاریخ اسلام میں ایک انتہائی اہم تبدیلی سن 99 ہجری میں آئی. 99 ہجری، 2 سال 99 سے 101 تک. اور وہ عمر ابن عبدالعزیز کا وہ نظام خلافت تھا کہ جب اس نے اپنے تمام خاندان کے برعکس علی کو، جو ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا ہے، اس سلسلے کو بند کیا. اگرچہ اس کی بنا پر اتنی مخالفت اس کی ہوئی کہ بعد میں اس کو زہر دے کے مار دیا گیا. خلافت بنو امیہ ایک ہی حکمران ایسا جو زہر کے ذریعے سے اور اپنے ہی خاندان کی وجہ سے زہر کے ذریعے سے مرا، عمر ابن عبدالعزیز. البتہ یہ چونکہ کنفرم بات ہے تاریخ سے، ورنہ ایک نام اور آتا ہے، اور وہ نام ہو کہ یہ نام. یہ دونوں بنو امیہ کے حکمران زہر سے مارے گئے، اور ان میں سے پہلے کے لیے شہید کا لفظ بھی بلا جھجک استعمال ہو سکتا، اور اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں. 2 حکمران، ایک عمر ابن عبدالعزیز جس کو تو سارے عالم اسلام نے مانا ہے زہر دیا گیا، اور فقط اس لیے کہ اس نے بنو امیہ کی اس عام پالیسی سے ہٹ کر نماز جمعہ کے خطبات سے علی پر سب و شتم کرنے کا جملہ نکالا. اور ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون کی آیت کو شامل کیا. تو اپنے گھر والوں. اور دوسری شخصیت جس کے بارے میں شیعہ علماء نے تو یقین سے کہا کہ اسے زہر دے کے شہید کیا گیا، لیکن عام مسلمانوں نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، وہ معاویہ ابن یزید. یزید کا وہ بیٹا جس نے یزید کے بعد خلافت کو پایا اور ٹھوکر مار کے واپس آ گیا کہ مجھے وہ خلافت نہیں چاہیے جس کی بنیاد خون حسین پر. اور اگر اس سے زیادہ کہنا آج کل کے حالات میں ممکن نہ ہو، تب اتنا کہا جا سکتا کہ اپنے بزرگوں کا سارا کچا چھٹا اسی نے کھول کے رکھ دیا. گھر آ گئے، مجھے نہیں چاہیے یہ خلافت. بعض لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے میں، اب بعد نے کہا نہیں 40 دن کے اندر اندر وہ مر گئے. اور شیعہ علماء نے کہا مرا نہیں، اسے زہر دے کے مارا گیا. اس کا خاندان گھبرا گیا. یہ تو خود ہی ایک بات کو بیان کرنے جا رہا. اب آئیے، یہ 2 شخصیتیں اس خاندان میں ایسی کہ جنہوں نے محبت علی میں قدم اٹھائے، چنانچہ دونوں زہر کے اثر سے شہید کیے گئے. مگر اس خاندان کے ماحول محبت علی آئی کہاں سے؟ یہ خاندان تو وہ تھا کہ جنہوں نے پورے عالم اسلام میں دشمنی علی کی بنیاد رکھی. یہ گھرانہ وہ ہے. اب میں کیا کہوں، آج کل کے حالات میں مناسب بھی نہیں ہے. اور بار بار آپ کی سنی ہوئی بات، اسکولوں کے ذریعے بچوں کو دشمن اہل بیت کس نے بنائے؟ نماز کے خطبے کے ذریعے، نماز کے قنوت کے ذریعے، گلیوں میں علی کا نام لکھ کر، جانوروں کے پیروں میں علی کا نام لکھ کر ایک دشمن علی کا ماحول کس نے کریٹ کیا؟ اسی گھرانے. جس گھرانے سارے عالم اسلام کو دشمن علی بنا دی، اس اپنے گھر میں یہ تو محب علی کہاں سے نکلا؟ وہی بات جو اس روسی مصنف نے لکھی. کل بھی ایک جملہ کہا تھا، آج بھی دہراتا ہوں کہ اسلام کے یہ وہ احکامات کہ جب اس کا توڑ دشمنوں کے پاس نہیں تو جل کے یہ لکھ دیتے ہیں. کل بھی اس نے جل کے لکھا کہ ان کی عورتوں نے ان کا دین پھیلایا، اور آج بھی اس نے جل کے لکھا کہ اسلام نے یہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت پھونک کے ایسی بنیاد رکھ دی کہ پھر کوئی نظام لے کے آؤ، پورا کافر اس کو نہیں بنا سکتے.
یہ دو، دیکھیے وہی پیغام جو کل چل رہا تھا، اور محبت علی کے حوالے سے، کیونکہ یزید کے بیٹے نے، اب میں بہت سنبھل کے بات کر رہا ہوں، جو خطبہ دربار میں دیا تھا، گھر والوں کے سامنے نہیں، بھرے دربار کو، اس خطبے میں اپنے باپ پر پھر بھی اعتراض کم کیا تھا جو یزید، دادا پہ اس کے اعتراضات زیادہ تھے، اور پڑھ لیجیے وہ خطبہ، وہ تو واقعہ اس قابل کہ آج کے دور میں جب حمایت یزید کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو ہم اور کسی تاریخی بحث میں پڑھے بغیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے اس کو پڑھ لو، لیکن باپ سے زیادہ دادا پر اعتراض۔ جس شخص نے سارے عالم اسلام کو علی کا دشمن بنانا چاہا، اس کا اپنا پوتا علی کا محب بنا، اور عمر ابن عبدالعزیز، دو تاریخ کے واقعات۔ جس وقت یزید کا بیٹا، جس کا نام یزید نے اپنے باپ کے نام پہ رکھا تھا، یہ خطبہ دے کر محل میں واپس آئے اور یہ عہد کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا کہ اب مجھے زندگی بھر یہاں سے باہر نہیں جانا ہے، یعنی محل سے باہر۔ تو خاندان بنو امیہ نے کیا کیا؟ خاندان بنو امیہ کا سب سے پہلا ری ایکشن کیا تھا؟ وہ گئے اور اس استاد کے گھر پہ حملہ کیا جو اس کو پڑھانے آتا تھا، اور اس کے گھر کو آگ لگا دی اور اس مظلوم کو شہید کر دیا، اور کہا کہ ہم کو پتا ہے کہ اس کو کس نے شیعہ کیا، اسے کس نے علی کی محبت سکھائی، اسے کس نے تاریخ اسلام سے آگاہ کیا، اس کا قصور نہیں ہے، جو اس کو پڑھانے آتا تھا یہ سارا اس کا قصور۔ اب بات صحیح تھی، یعنی بچپنے سے جو استاد اس کو ملا وہ ایک تاریخ کو پتہ نہیں کہ وہ شیعہ ہے کہ شیعہ نہیں، کیونکہ علی کے فضائل یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں، عالم اسلام مانتا، اس نے خالی تاریخی حقیقتیں بتا دی، تاریخی حقیقت۔ میں مثال دے رہا ہوں، امام نسائی، صحائے ستہ، صحا کے معنی صحیح، ستہ معنی 6 صحیح کتابوں میں سے ایک کے مؤلف، نہ صرف یہ کہ شیعہ نہیں بلکہ دور دور تک ان کے اوپر شک بھی کسی نے نہیں کیا کہ شیعہ، لیکن کس وجہ سے ان کو شام میں شہید کیا گیا؟ منبر پہ جا کے فضائل علی پر ایک کتاب لکھی، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے پاکستان، فضائل مرتضوی کے نام سے، کہ یہ علی کی وہ حدیثیں ہیں علی کی فضیلت کی جو رسول نے بتائی، صحائے ستہ کا مؤلف، اور شامیوں کے ہاتھوں اسی منبر پہ شہید کر دیا گیا کہ علی کا نام کیوں لیا؟ تو یہ مسئلہ شیعہ سنی نہیں، اہل سنت فضائل علی کو مانتے۔ اس استاد نے یزید کے بیٹے کو شیعہ کر دیا، یعنی اگر بچپنے میں صحیح تربیت کی جائے تو یزید جیسے کا بیٹا وہ شیعہ بن سکتا، یزید جیسے کا بیٹا جس میں سارے دشمنی اہل بیت کے اثرات آنے چاہیے، اور یزید کی بیوی بھی کون تھی؟ یزیدنی ہی تھی، یعنی باپ اور ماں دونوں کے اثرات، مگر اگر بچپنے میں صحیح تربیت کی جائے یہ سارے اثرات ختم ہو سکتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز، ذرا ان بیچارے سے پوچھی کہ وہ تو اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب ہر طرف علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، انہوں نے تو اپنے بچپنے سے یہ سنا، ان کے دل میں محبت علی کہاں سے آئی؟ تو وہ بتاتے بہت دلچسپ اور بہت اہم اور بہت ہی زیادہ سبق آموز واقعہ، البتہ وقت نہیں، آج اعمال کی رات ہے، ایک ایک منٹ قیمتی، تقریریں تو کبھی بھی ہو سکتی ہیں، اعمال کبھی نہیں ہو سکتے، مخصوص راتیں۔ تو یہ واقعہ میں آدھا ہی پڑھ رہا ہوں جو صرف اس وقت کے موضوع سے متعلق۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں، اچھا آپ کو معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے میں ہر علاقے کے گورنر کی ذمہ داری تھی کہ وہ نماز جماعت پڑھائے، خصوصاً نماز جمعہ۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کے باپ عبدالعزیز وہ مدینے کے گورنر تھے، چنانچہ مدینے کے اندر نماز جمعہ ان کو پڑھانا ہوتی تھی۔ عرب کے مانے ہوئے خطیب، تقریر میں، خطابت میں، اوریٹری میں ان کی مثال پورے عرب میں کوئی نہیں تھی۔ خطبہ جمعہ دیتے تھے اور ایسا فصیح و بلیغ کہ مسجد میں بہت سے لوگ فقط ان کا خطبہ سننے آتے تھے، جمعہ نہیں۔ جب سب لوگ آ رہے تو بیٹا تو ضرور آتا ہے باپ کا خطبہ سننے، اور پہلی صف میں بیٹھتا ہے، گورنر کا بیٹا۔ عجیب بات محسوس کی کہ میرا باپ خطبہ دے رہا
گویا دریا کا پانی روانی سے بہتا چلا جا رہا، لیکن جب آخری ٹکڑے پر آئے جہاں خطبہ ختم کرنا اور جہاں نام علی آتا اور سب و شتم کے ساتھ زبان لڑکھڑا جاتی، لکنت پیدا ہو جاتی، تقریر ایک دم سے بگڑ کے رہ جاتی، اب وہ ایک دو جملے ہوتے ہیں، عام مجمع تو اتنی توجہ نہیں دیتا، بیٹا تو باپ کے ایک ایک لفظ کو سن رہا، یہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ سوچا کہ شاید اتفاقاً کبھی زبان میں لکنت آ جاتی، بڑے سے بڑے خطیب کی زبان لڑکھڑا جاتی، دوسری جمعہ کو سن، شاید تھک گئے ہوں گے اور آخر تقریر کے آخر میں آواز جواب دے رہی، تیسری جمعے کو سن، چوتھے جمعے کو سن، اور یہ بھی کہ ہمیشہ ایک ہی حصے پر پہنچ کی آواز میں لکنت پیدا ہو رہی، 4 5 6 جمعے بیٹے نے باپ کے خطبے کے اس حصے پہ غور کی، اب جو واپس گھر آئے نماز پڑھ تو پوچھا بابا بات کیا؟ کہا بیٹا ایک ایسی بات ہے جو میں تجھے نہیں بتا سکتا، گورنر کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے، ورنہ میں بھی مار دیا جاؤں گا، تو بھی مار دیا جائے گا۔ کوئی دور دور تک ان کے پاس تشیع نہیں، یہ تشیع کے آثار کہیں پر بھی نہیں، اس کے باوجود گورنر کہہ رہا میں مار دیا جاؤں، اسی خاندان کے ہیں، تبھی تو بعد میں خلافت ملی۔ بیٹے نے کہا نہیں بابا مجھے بتائیے، تو کہا یہ عہد کا، یہ زندگی بھر بھاپ بھی نہ نکالے گا منہ سے، کسی کو نہیں بتائے گا کیا بات، بہت عہد و پیمان لی، اس کے بعد کہا کہ بیٹا تو نے یہ غور کیا ہے کہ یہ آواز کی لڑکھڑاہٹ، یہ زبان کی لکنت کہاں ہوتی؟ کہا کہ ہاں بابا جب تقریر کے آخر میں آپ آتے، تو کہا کہ یہ بھی غور کیا کہ وہ آخر تقریر میں کیا ہوتا؟ کہا کہ ہاں وہ جو عالم اسلام کے سب سے بڑا دشمن ہے علی، اس کے بارے میں کہا جاتا۔ کہا بیٹا اسی لیے میری زبان لڑکھڑا جاتی کہ مجھے پتا ہے کہ علی کون، اور مجھے پتا ہے کہ علی کے کیا احسانات عالم اسلام پر۔ بیٹے نے حیران ہو کر کہا بابا کیا علی کسی اچھے آدمی کا نام؟ عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہی ہوا اس دور میں، امام حسن کے صلح نامے کے بعد جب یہ باقاعدہ یہ ساری مہم چلائی، کہا کہ بیٹا بس اتنا سن کہ تو میری تقریر کہاں سنتا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا مسجد۔ کون سا موقع ہوتا ہے؟ کہا نماز کا۔ کہا سن لے، باپ کہہ رہا ہے، کوئی محب اہل بیت باپ نہیں، کہہ رہا ہے کہ اگر یہ علی نہ ہوتا تو نہ آج دنیا میں کوئی مسجد ہوتی، نہ کوئی نماز ہوتی، نہ کوئی جمعہ ہوتا، نہ کہیں قرآن ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ مدینہ ہوتا، اگر یہ علی نہ ہوتا۔ عمر کو یقین نہیں آ رہا، عبدالعزیز کے بیٹے، کہا بابا علی ایسی شخصیت کا نام؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ اب باپ نے تھوڑا سا تعارف کرایا مگر انتہائی ڈرتے ڈرتے۔ باپ گورنر، بظاہر ساری CID اس کے ہاتھ میں، اس کے باوجود اس کا ڈر، گورنر تک کی نگرانی ہوتی۔ بس عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا اور اپنے باپ سے سنا کہ جو علی کا زمانہ دیکھے ہوئے، اس کے باپ نے زمانہ دیکھا، اس وقت سے یہ عہد کیا، سالوں بعد کبھی 99 ہجری میں جا کے مجھے موقع ملا، مگر کیا موقع ملا؟ ادھر یہ قانون بنایا اور اگلے ہی سال اس کو زہر دے کے مار دیا گیا۔ دشمنی علی کا ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو جو میں اصل پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اس سخت ترین دشمنی کے ماحول، سخت ترین دشمنوں کے گھر میں محب علی ہمارے سامنے آ گئے۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ صحیح پیغام صحیح عمر میں مل گئے، صحیح پیغام صحیح ایج میں مل گئے۔ آج مغربی دنیا اپنے گمراہی کے تمام وسائل کو استعمال کرے، یہ تو انشاءاللہ آنے والے 2-3 دن کا موضوع ہے، چاہے وہ ڈش اینٹینا کو استعمال کرے، چاہے وہ VCR کو استعمال کرے، چاہے وہ سلور اسکرین جسے کہتے ہیں، یہ فلم کے پردے کو استعمال کرے، پھر وہ ماحول نہیں بن سکے گا جو تاریخ اسلام میں 90 سال تک بنا رہا دشمنی علی کا۔ اس 90 سال کے ماحول میں اگر صحیح وقت پر صحیح پیغام دے دیا گیا تو دشمنان اہل بیت کی اولادیں صحیح ہو گئی۔ آج اگر ہم صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے اپنی اولاد کو پیغام دیں تو یہ تو مزاجن مومن ہے، یہ تو فطرتن مومن ہے، یہ مومن باپ اور ماں کی اولاد ہے۔
یہ اذان اور اقامت کی شیرین آواز پیدا ہوتے ہی سن چکے ہیں، ان کو بچانا پھر آسان، مگر بات وہی کہ جس طرح سے یزید کے بیٹے معاویہ اور عبدالعزیز کے بیٹے عمر ابن عبدالعزیز صحیح وقت پر صحیح پیغام ملا، اگر وقت غلط ہو تو صحیح پیغام بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، صحیح وقت پہ صحیح پیغام، عمر وہ جب پیغام قبول کرنے کی۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک بات یہ واضح ہو جائے کہ چاہے اس رمضان کی تقاریر ہو اور چاہے میری دوران سال یہ مایوسی کبھی پیدا نہ ہو کہ اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونکے گا، ہم ایک آدمی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا کے اٹھائے ہوئے اس طوفان کا مقابلہ کر لیں اور اپنے گھر کو بچا لیں۔ ہم نے اس سے زیادہ سخت چیزوں کو دیکھا، اگر صحیح ارادہ کر کے باپ اور ماں آگے بڑھیں اپنی اولاد کو بچا لیا۔ اپنی اولاد جو مومن، وہ دشمن کی اولاد جب صحیح ہو سکتی، مایوسی نہ ہونے، ہاں بس یہ احساس ہو کہ دشمن کیا حملہ کر رہا، اور یہ احساس ہو کہ ہمیں کس عمر میں اس کو روکنا، یہ غلطی نہ ہو کہ ابھی بچہ اپنی پڑھائی کر لے بعد میں اسے سمجھائیں۔ وقت کا کیلکولیشن بالکل صحیح ہونا چاہیے، اور اس میں اہم ترین ذمہ داری ہماری عورت کی۔ یہ وہ موقع آ گئے 6 سال یا 7 سال پہلے محفل جعفری میں 21 رمضان کی شب کی مجلس میں نے یہ بتایا تھا کہ عورت چاہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ عورت، یہ تو مردوں کی حد تک بات، مرد کا اتنا اثر پڑا، اور وہ بھی استاد جو باہر سے آیا، اگر گھر کی خاتون چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج میرا ارادہ تھا کہ ایک فقہی مسئلہ بیان کروں گا، اس لیے کہ آیت اللہ روحانی کے یہاں سے آج ہی مجھے ایک نیا مسئلہ ملا، جو اس رمضان کے مسئلے بیان ہوئے ان میں سے ایک مسئلے کی اصلاح، لیکن اب وقت بہت گزر گیا، انشاءاللہ کل یہ گزارش کر دی جائے کہ اعمال کی رات میں بڑی ایک طرح سے دل پہ جبر کرتے ہوئے مجلس پڑھتا ہوں، فقط اس لیے کہ یہ شہادت کی اہم ترین راتیں، جس میں اب یہ آج نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے اس کو رکھ دی، جس میں مولا کا حق ہم کو ادا کرنا ضروری، ورنہ تو ایک ایک منٹ اصل میں دعا کا وقت ہے۔ اعمال کے درمیان جو مجلس ہوگی یعنی کل، اگرچہ آج بھی تقریباً 1 گھنٹہ ہو رہا، اس میں ایک مسئلہ وہ آئے گا جو آج ہی میرے پاس ایک فیکس کے ذریعے مسئلہ آیا آغا روحانی کے آفس سے۔ ویسے تو مسئلے آتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اسی ہفتے میں بیان ہوا تھا اس کی تبدیلی، اس لیے اس کی وضاحت، لیکن وہ وضاحت 10 منٹ لگیں گے۔ تو انشاءاللہ کل صرف اتنا کہہ دوں کہ جن لوگوں پہ واجب ہو گیا ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جو آج کی رات کی فضیلت کی وجہ سے اپنا خمس آج نکالتے ہیں، وہ جہیز کے مسئلے کے خمس کو ایک دن کے لیے روک لیں۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے، ویسے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ شب قدر کو اپنی خمس کی تاریخ بناتے ہیں اس کی برکتوں کو ڈبل کرنے کے لیے، اور زیادہ توقع ہے کہ وہ 23 رمضان ہی ہوتی ہوگی، پھر بھی احتیاط کریں۔ ایک جہیز کے خمس کا مسئلہ ہے، وہ کل آئے گا تفصیل۔ یہ اس لیے کہنا تھا کہ میری اپنی وہ معلومات کی شب قدر میں کچھ لوگ خمس نکال رہے ہیں۔ واپس آ جائیے اصل موضوع کو۔ یہ 3 راتیں پھر میں یاد دلا دوں، مجلس انشاءاللہ بالکل ٹھیک وقت پہ شروع ہو جائے گی، خصوصاً جس رات میں اعمال۔ ویسے کل بھی پوری کوشش ہوگی، آج آپ نے دیکھا کہ میں 5 منٹ پہلے ہی ممبر پہ بیٹھنے کے لیے تیار تھا۔ خیر، عورت اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر بنانے پہ آئے تو اسلام کو بنا سکتی، اور بگاڑنے پر آئے تو قطامہ جیسی عورت ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ جہاں ایک طرف ہم تاریخ کربلا کے حوالے سے سنتے ہیں اور صحیح سنتے ہیں کہ کربلا کے مجاہدوں اور خصوصاً کم عمر بچوں کو میدان میں لانے والی ان کی مائیں ہوتی تھی، اور ہم زینب اور کلثوم، لیلا اور پروہ اور رباب اور شہداء کی دیگر ماؤں کو سلام کرتے ہیں، جنہوں نے بتایا کہ اسلامی عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔
وہاں کربلا سے پہلے جو ایک چھوٹی کربلا 20 سال پہلے واقع ہوئی تھی، اس میں عورت کے کردار کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ قطامہ عبد الرحمن ابن ملجم جیسے ملعون خبیث دشمن اہل بیت کو کائنات کے اس بزرگ ترین گناہ پہ آمادہ کرنے والی، اس کا اپنا دشمنی کا جذبہ تو تھا، مگر کیا تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ جب رمضان کے مہینے میں وہ کوفہ پہنچ گیا اور کوفے کی گلیوں میں 1-2 دفعہ اس کی ملاقات مولا سے ہوئی اور مولا نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کچھ ایسے جملے بھی ارشاد فرمائے کہ عام مجمع تو نہیں سمجھ پائے، وہ خود سمجھ گیا کہ کیا کہا جا رہا، کیونکہ خانہ کعبہ میں حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے آیا تھا کہ علی کا خون بہانا، مگر کوفے میں آ کر علی کے انداز کو دیکھ کر اور یہ اندازہ کر کے کہ علی بخوبی واقف ہیں کہ میں کیا ارادہ کر کے آیا ہوں، اس کا حوصلہ جواب دے رہا تھا، وہ تذبذب میں آ گیا، اس کی نیت ڈاواڈول ہو رہی ہے، مگر پھر ہمارے سامنے وہ ملعونہ عورت قطامہ آئی جس نے ابن ملجم کو ایک حوصلہ دیا، ایک سہارا دیا، شادی کا لالچ دیا اور اس کے اس ارادے کو مزید پختہ کر دیا، ورنہ شاید یہ عورت اگر نہ ہوتی شاید یہ شخص اسی طرح واپس چلا جاتا۔ آیا تھا، حوصلہ ٹوٹ رہا تھا، گھبرا رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا۔ قطامہ کا پورا واقعہ میں ایک تقریر 21 رمضان کی مجھے اب تک یاد ہے۔ تاریخ اسلام کی 2 مثالیں پیش کی تھی، اچھی عورت اور بری عورت۔ ہمارا موضوع تو فی الحال مومن عورت چل رہا، لیکن آج کی رات کی مناسبت موضوع میں یہ 2 جملے آ گئے۔ قطامہ وہ یہ بتا رہی کہ عورت اگر بگڑ جائے تو قتل علی تک براہ راست اس کی وجہ سے ہو سکتا۔ کربلا کے واقعے میں ہمیں کوئی منفی کردار کی عورت نظر نہیں آتی، یزید ہندا ہے لیکن وہ کئی پشت پہلے کی بات ہے، لیکن ہمیں 19 رمضان کی شب ضربت کے حوالے سے قطامہ برابر سے نظر آ رہی ہے۔ لیکن میرا مولا، کیا اس کے لیے ابن ملجم کوئی مسئلہ؟ کیا اس کے لیے قطامہ کا یہ قدم کوئی مسئلہ؟ نہیں، میرا مولا تو کب سے انتظار کر رہا ہے کہ اسے تحفہ شہادت ملے، کب سے علی انتظار کر رہے ہیں۔ تاریخ میں پڑھ لیجئے تو بدر اور احد میں علی اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ صحیح سلامت واپس آ گئے، علی کو شہادت چاہیے۔ نہیں، اس سے پہلے شب ہجرت بستر رسول میں یہ عزم کر کے سوچتے کہ اگر شہید ہو جاؤں تو کیا کہنا۔ نہیں، اس سے بھی پہلے جب راتوں کو مکے میں علی کا باپ ابو طالب علی کے بستر پہ رسول کو لٹا دیتا تھا اور علی کو بستر رسول پہ لے جاتا تھا، علی اس وقت سے انتظار کر رہے ہیں شہادت کا، اور 63 سال کے بعد وہ وقت آیا کہ علی نے مسکرا کے کہا تھا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔ آج علی نے اپنے مقصد کو پایا، آج علی کامیاب ہوا۔ تو معلوم ہے ابن ملجم کا ارادہ، پتا ہے کہ قطامہ اس پلاننگ میں کتنا زیادہ شیئر کر رہی، مگر میرا مولا ان کو بھی مل گیا تھا کہ ابن ملجم کیوں آیا، روک رہا، جرم سے پہلے مجرم کو سزا نہ دے۔ اچھا، کن کو پتا چل گیا تھا؟ علی کی صحبت بیٹھنے والے اس قابل تھے کہ قیامت تک کے حالات بتا سکتے تھے اور لکھوا سکتے تھے۔ رشید حجری، میثم تمار، حبیب ابن مظاہر، یہ سب وہ تھے جو علم الملاحم رکھتے تھے، غیب کی خبریں۔ جب ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو سولی پہ لٹکایا گیا تو کہتے تھے کاغذ و قلم لاؤ، ہم تمہیں قیامت تک کے حالات لکھوا دیں گے۔ امام علم رکھتا ہے کہ نہیں، وہ تو بہت بات کی چیز۔ میثم تمار اور رشید حجری قیامت تک کے حالات جانتے، روک دیا، خبردار
جرم سے پہلے مجرم کو سزا نہ دے، کیونکہ علی کب سے انتظار کر رہا، اور یہی وجہ کہ وہ عبادت کرنے والا جو عبادت میں اس طرح غافل ہوتا تھا کہ پاؤں سے تیر نکالا جائے تو پتہ نہ چلے، اور جو عبادت میں اس طرح غافل ہوتا تھا کہ جب علی کھڑے ہوتے تھے لوگوں کو ایسا لگتا تھا جیسے کسی درخت کا تنا زمین میں نصب، ذرا سے بھی حرکت نہیں، درخت کی طرح سے ساکت و صامت۔ صرف آج کی رات علی کی زندگی میں نظر آتی کہ جب علی بار بار نمازیں چھوڑ کے کمرے سے صحن میں آ رہے ہیں، ورنہ علی ایک دفعہ مصلی پہ گئے، اب فجر تک علی سوائے خدا کے ذکر اور نماز کی کسی چیز کا ہوش نہیں، مگر آج کی رات بار بار مصلی سے باہر آتے، صحن میں آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، ہمیں اطلاع ملے کہ کل کوئی بڑی خوشخبری ہم کو ملنے والی ہے، کل ہمارا رزلٹ آنے والا، کل ہمارا کوئی انعام نکلنے والا، کل ہمارا کوئی ٹینڈر کھلنے والا، بڑی بے چینی سے جس کا انتظار ہو، رات کاٹے نہیں کٹے گی، بار بار گھڑی دیکھیں گے آج گھڑی بہت سست جا رہی، بار بار آسمان کو دیکھیں گے کہ آج رات ختم ہی نہیں ہو پا رہی، وہ رات زندگی کی سب سے طولانی رات بنے گی جب ہمیں دنیا کا کوئی انعام ملتا۔ اور علی جب شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو بے چین ہے کہ یہ رات جلدی کیوں نہیں کٹ رہی، اتنے بے چین کہ نماز کے مصلی سے علی آ رہے، کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، جو علی کی عبادت کا طریقہ جانتے بار بار، مگر یہ علی کو معلوم، کلثوم کو نہیں پتا تھا کہ آج کی رات بابا میرا مہمان بن کے آیا ہے تو یہ آخری غذا ہے جو بابا میرے دسترخوان پہ نوش کرے گا، ورنہ شاید جو کل کی رات، آنے والی کل کی رات، کلثوم نے رو کے اور گڑ گڑا کے اپنے بابا کو دودھ کی غذا نوش کرنے پہ مجبور کیا تھا، آج کلثوم اصرار کرتی جب کہا تھا باپ نے کہ بیٹی ایک دسترخوان پر تو نے دو نعمتیں جمع کر دی، نمک کا ٹکڑا اور دودھ کا پیالہ، کیا زندگی میں کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں دو نعمتیں استعمال کرتے دیکھا ہے؟ کاش کلثوم کو پتا چل جاتا کہ یہ میرے بابا کی آخری غذا ہے صحت کے عالم میں، بیٹی کسی طرح چاہے ہاتھ جوڑنا پڑتے بابا کو یہ دونوں غذائیں استعمال کرنے پہ مجبور کر دیتی، مگر ابھی کلثوم کو کچھ نہیں معلوم۔ ہاں، افطار کے بعد ایک مرتبہ کلثوم کا دل گھبرانے لگا، یہ میرا بابا زندگی میں کبھی مصلی پہ کھڑا ہونے کے بعد دنیا کی خبر نہ رہتی تھی، یہ مصحن میں کیوں جا رہا ہے، اتنا بے چین کیوں ہے، اتنا گھبرا کیوں رہا ہے، لیکن ابھی بھی کلثوم کو اندازہ نہیں۔ البتہ جب فجر کا وقت قریب آیا اور میرا مولا بیٹی کے گھر سے مسجد کی جانب چلنے لگا اور بطخوں نے آ کے راستہ روکا تو کلثوم کا دل گھبرایا، بابا یہ میرے گھر کی پلی ہوئی بطخیں آج تک کبھی اتنی بے چین اور مضطرب نہیں ہوئی ہیں، آج یہ کیوں گھبرا رہی ہے، آج یہ کیسی آواز نکال رہی ہے؟ میرے مولا نے کہا کلثوم بیٹی انہیں کچھ نہ کہے، انہیں کچھ نہ کہے، یہ کسی کا ماتم کر رہی ہے، یہ کسی پہ نوحہ پڑ رہی ہے، لیکن بیٹی ایک وصیت اپنے بوڑھے بابا کی سن لے کہ تم لوگوں پر کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے، ان بے زبان جانوروں سے غافل نہ ہونا، اللہ نے ان کا بھی حق رکھا ہے۔ آئے کلثوم معلوم نہیں ہے کہ بابا کیا وصیت کر رہا، کلثوم بیٹی اب کل کا دن آئے گا، بوڑھے باپ کی دیکھ بھال میں اتنا نہ لگنا کہ یہ بے زبان جانور بھوکے اور پیاسے رہ جائیں۔ ابھی بھی کلثوم نہ سمجھی، لیکن جب گھر سے نکلتے نکلتے ایک مرتبہ علی کا کمر بند دروازے میں اٹکا اور ایسا لگا جیسے دروازہ بھی علی کا راستہ روک رہا ہے، تو آج تڑپ کے کلثوم نے کہا بابا یہ تو فعل بد محسوس ہو رہی ہے، آج کسی اور کو نماز کے لیے بھیج دیجئے۔ میرے مولا نے کہا کلثوم بیٹی یہ مقدرات الہی ہیں، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا ہے، بس انتظار کر۔ اور یہ کہہ کہ میرا مولا چلا، بات تو بہت مختصر کرنا، مسجد میں پہنچا۔ ایک روایت یہ ہے کہ نماز شب پڑھ رہے تھے اور حسنین گھر میں تھے، مگر دوسری زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے تیار ہوئے، حسن اور حسین اس جماعت میں باپ کے بالکل پیچھے مکبر کے طور پہ موجود ہیں۔ ادھر میرا مولا پہلی رکعت کے سجدے میں گیا، ابن ملجم کی تلوار بلند ہوئی اور میرے مولا کی زبان پہ آیا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ
فزت برب الکعبہ 63 سال بعد آج علی اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. لیکن اللہ اللہ اہمیت نماز. آواز دی حسن بیٹا آگے آؤ اور پہلے یہ نماز مکمل کراؤ. اللہ کی عبادت. کوئی میرے مولا حسن مجتبیٰ سے پوچھے اے میرے مولا اس جوان بیٹے پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کا بوڑھا باپ زخموں کے ساتھ بہتے ہوئے خون میں لوٹے لگا رہا اور بیٹا اللہ کی نماز مکمل کرا رہا. نماز مکمل ہوئی. آواز دی حسن نے آؤ بھیا حسین بابا کو گھر لے چلے. مگر وہاں پہلے ہی سے زینب نے تڑپ کے کہا کلثوم بہن ذرا دیکھا یہ زمین کوفہ میں زلزلہ, یہ سرخ و سیاہ آندھیاں, یہ جبرائیل کا نوحہ. کلثوم یاد آیا جب نانا رسول اللہ دنیا سے گئے تھے تب بھی یہی ہوا تھا. جب اماں فاطمہ دنیا سے گئی تھی تب بھی یہی ہوا تھا. ایسا لگ رہا ہے بابا پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے. آؤ چل کے دیکھے. گھر سے باہر تو نہیں جا سکتی ہے. دروازے کے قریب آئی. عجیب منظر دیکھا. باپ کو حسن و حسین لا رہے. علی کی آنکھیں بند ہیں, چہرے پہ سردی ہے. زینب نے چیخ ماری کلثوم ہم یتیم ہو گئے. ارے ہم یتیم ہو گئے, ہمارا بابا مارا گیا. ادھر بیٹیوں نے فریاد کی, ادھر علی نے آنکھیں کھولی. بھائی بیٹا حسن بیٹا حسین یہ کون لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں؟ کہا بابا یہ آپ کے صحابی ہیں, آپ کی خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں. کہا بیٹا انہیں واپس کر دو. حسن مجتبیٰ امام ہیں, انہیں معلوم ہے ہمیں پیغام دینا. کہا بابا آخر کیوں, آپ کے چاہنے والے ہیں. کہا نہیں, ابھی میں نے اپنی زینب کی فریاد سنی ہے. جب زینب کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے تو ان نامحرموں کے کان میں بھی آواز جا رہی ہوگی. بیٹا تیرا باپ زخمی ہے مگر زندہ ہے, برداشت نہیں کر سکتا اس کی زندگی میں اس کی بیٹی کی آواز نامحرم سنے. ہائے میرا مولا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے میرے مولا علی, 21 رمضان 41 ہجری صبح کا اندھیرا سوائے چاہنے والوں کے کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ زینب کی آواز کا اتنا پردہ. ارے 20 سال بعد آئیے, یہی شہر کوفہ ہے مگر دن کا وقت بلوائے عام ہے. آپ کی زینب چادر نہیں, مکنا نہیں, نامحرموں کا مجمع. آئیے مولا اپنی زینب کے پردے تو بچا لیجیے. اللهم لن قتلت امیر المؤمنین الا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. پروردگارہ تجھے آج اس شب ضربت کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو علی ابن ابی طالب کی طرح کی زندگی اور علی ابن ابی طالب ہی کی طرح کی موت عطا فرما. پروردگار علی ابن ابی طالب کی ضربت کا واسطہ علی ماننے والوں, علی کے چاہنے والوں اور خصوصاً اس شہر کراچی کے حالات میں یہاں کے صاحبان ایمان کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ میرے غیرت مند مولا علی کے غیرت کا واسطہ علی کے تمام ماننے والوں اور خصوصاً علی کی تمام کنیزوں کو اپنے حجاب اور پردے کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اس شب ضربت کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ظہور امام میں تاجیل فرما. اس کی یہودیت میں گنجائش, اسلام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں چیز میں ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں اور فلاں چیز میں ہم آزاد. ہرگز نہیں. اسی لیے سیاست میں بھی ہم آزاد نہیں. کبھی ہمارے پاس یہ چوائس یا اختیار نہیں رہے گا کہ بادشاہت کو پسند کریں کہ جمہوریت کو, ڈکٹیٹرشپ پر جائیں کہ خاندانی نظام. اسلام نے ایک سیاسی نظام دیا. کبھی اکنامی کے سلسلے میں ہمیں آزادی نہیں ہوگی کہ چاہے ہم حرام چیز کی تجارت کریں یا حلال کی, قطعاً نہیں. حتیٰ یہ کہ جو ہمارا سوشل سسٹم, رشتہ داروں سے تعلقات کیسے رکھے جائیں, والدین سے گفتگو کیسے کی جائے, شادی کی تقریب کس طرح منعقد کی جائے, سالگرہ کی پارٹی یا فنکشن کا اہتمام کس طرح کیا جائے, اس میں بھی ہم آزاد نہیں. یہاں بھی اسلام نے ہمیں پابند کیا. تو جس قسم کی فریڈم یا آزادی
دنیا کا ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا، اسلام کے پاس اس قسم کی آزادی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے پہلے سے اعلان کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، تمہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا رہا، سوچو، غور کرو، سمجھو، تمہیں سوچنے کا وقت دیا جا رہا۔ اسی لیے جب تک ایک شخص صاحب عقل نہیں ہوتا اس کے اسلام کو اسلام قبول بھی نہیں کر رہا۔ اب اسلام کے اعتبار سے خاص پہچان ہے کسی کے صاحب عقل ہونے کی، لیکن ایک اصول تو ہو گئے۔ چنانچہ بچے نے اگر کہا کہ میں مسلمان ہوں تو ہم نے اس کو مسلمان نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ میں کافر ہوں تو ہم نے اسے کافر نہیں مانا، مسلمان بھی نہیں مانا۔ اسی لیے کہ اسلام بے سوچے سمجھے عقیدے کا نام ہی نہیں۔ کہا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تمہاری عقل پختہ نہیں، ابھی تمہیں میں اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی میں یہی سمجھ کے تمہیں زندگی گزارنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں اسلام میں داخل ہو، لیکن کافہ انتہائی اہم شرط لگائی، مکمل طور پہ داخل ہونا، پورے طور پہ داخل ہونا۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو ہم مسلمان بن کے آئیں گے، کاروبار میں ہم آزاد، تجارت میں ہم آزاد، ملازمت میں ہم آزاد، شادی بیاہ کے مسئلے میں ہم آزاد، سیاست میں ہم آزاد، آزادی کہیں نہیں۔ اور قرآن کی دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی اسی چیز کو دوسرے انداز سے بیان کر رہی۔ پہلے تو کہا گیا کہ اسلام میں آؤ تو مکمل طریقے سے، بلکہ اسلام کا ترجمہ ہی یہ، اسلام عربی زبان کا لفظ اور اس کا ترجمہ ہی ہے ٹوٹل سبمیشن، مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور پھر قرآن مقام مذمت میں آئے، ان لوگوں کی برائی کی جا رہی، ان کی مذمت کی جا رہی جن کا طریقہ یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں، آدھی کتاب پہ ایمان لاتے ہو اور آدھی کتاب کا انکار کرتے ہو، قرآن کی کچھ آیتوں پہ عمل کر رہے، قرآن کی کچھ آیتوں کو نظر انداز کر رہے۔ قرآن نے مثلا کہا کہ رسول کو مانو، مان لی، قرآن نے کہا کہ سود کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، نہیں مان رہے۔ قرآن نے کہا امام کو مانو، مان لی، قرآن نے کہا کہ نبی کی بیوی بھی ہے تو اس کو گھر میں حجاب کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہیں مان رہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعض، یا پورے قرآن پر ایمان لاؤ یا پورے قرآن کو چھوڑ دو۔ یہ جو خانے بنا دیے کہ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، جو عیسائیت میں گنجائش۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعطرتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وقال سبحانہ وتعالی فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت آج کی اس مجلس کے لیے کی گئی، در حقیقت یہ شہادت کی تینوں راتیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ 21 رمضان کے بعد شب 22 وہ چوتھی مجلس بھی انہی دو آیتوں کی روشنی میں ہو، اس لیے کہ یہ دو آیتیں اسلام کا ایک انتہائی اہم قانون، ایک انتہائی اہم اصول اور ایک انتہائی اہم پرنسپل بیان کر رہی ہے، جسے سمجھے بغیر کوئی شخص بھی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جس طرح قیصر کا حق ہے وہ قیصر کو دو، چرچ کے اندر اللہ کا حق ادا کرو، چرچ کے باہر جس ملک میں رہ رہے ہو وہاں کے حکمران کا حق ادا کرو۔ ایک یہودی اپنی عبادت گاہ میں
اپنے اس سینگاہ میں وہاں تو پابند ہے پورے یہودیت کے اصولوں کی پابندی کر، اس کے باہر وہ آزاد ہے۔ ایک ہندو اپنے مندر کے اندر، اس مندر کے اندر تو ہندو مت کے تمام اصولوں کا پابند، باہر آزاد۔ ایک بدھ اس پگوڑے کے اندر، پگوڑا جو ان کی عبادت گاہ، اس میں تو وہ پابند کہ بدھ مت کے تمام اصولوں کی پابندی کرے، باہر وہ آزاد ہے۔ اب کن معنوں میں آزاد؟ وہ جو سا سیاسی نظام چاہے قبول کر سکتا ہے۔ چنانچہ عیسائی یا یہود، ہندو یا بدھ کے کبھی یہ مسئلہ نہیں کہ اگر کسی ملک میں بادشاہت وہ وہاں بھی رہ جائے گا، کسی ملک میں جمہوریت وہ وہاں بھی رہ جائے گا، کسی ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے وہ وہاں بھی رہ جائے گا۔ اس کے مذہب سیاسی نظام کے سلسلے میں اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ایک عیسائی یا ہندو، ایک یہودی یا بدھ، اسے کاروبار کرنے کے لیے بالکل آزادی، وہ جس ماحول میں چاہے اور جس چیز کی چاہے تجارت کر سکتا۔ وہ شراب بھی بیچے تو اس کے مذہب کو اعتراض نہیں، وہ سور بھی بیچے تو اس کے مذہب کو اعتراض نہیں، اس لیے کہ عبادت گاہ کی حد تک تم پابند، باقی اس کے بعد تم آزاد ہو۔ اور اسلام اس کے بالکل برعکس ہمیں ایک اصول بتاتا، اور وہ اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سمجھ کی زندگی گزار کہ جیسے ساری دنیا تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں بیٹھے ہو، جس طرح حالت نماز میں یہ سمجھتے ہو کہ مقام عقیدے میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح مقام عمل میں بھی شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شرک عقیدے کی حد تک تو ایک سیکنڈ کے لیے قابل برداشت نہیں، لیکن اسی طرح اسلام عمل کے شرک کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام اور دنیا کے باقی سارے مذاہب ان دو کے درمیان اہم ترین فرق ہی قرآن کی یہ آیت ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اپنے ماننے والوں پہ یہ پابندی تو لگاتے ہیں کہ جب تم عبادت کرنے کے لیے عبادت خانے میں آؤ تو یہاں تمہیں اس مذہب کا نمائندہ بننا ہے، لیکن جب تم اس عبادت خانے سے باہر نکل گئے تو اپنی عام زندگی میں تم بالکل آزاد ہو۔ ایک عیسائی سے یہ تقاضا تو کیا جائے گا اس کے مذہب کی طرف سے کہ جب تم اتوار کے اتوار یا سنڈے چرچ میں آؤ تو چرچ کی حدود کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں تمہیں اس کی پابندی کرنا ہے، لیکن ہفتے کے باقی 6 دن اور اس چرچ کی باؤنڈریز کے باہر تمہاری مرضی ہے تم جس طرح سے زندگی گزارو۔ اور اسی لیے عیسائیت کا انتہائی مشہور اصول جو قرآن کی اس آیت کے بالکل الٹ 180 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے ان دو اصولوں میں۔ عیسائیت کا اہم مشہور ترین اصول کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دو، اور جو